اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں یا آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی زندگی کیسی تھی، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ آج اسی کا دوسرا حصہ ہے۔ آپ شرب حیا کے پیکر تھے، پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پورے قوم میں مشہور تھے، دیانت داری اور ایمانداری میں آپ اپنی مثال ایمانداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ذرا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کو ہی زیب دیتا ہے۔ یعنی مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تو نہیں لاتے تھے، مگر آپ کو ایماندار، صادق، امین، سچا کہتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یعنی دشمن بھی جو ہوتا تھا آپ کا، وہ آپ کے پاس اپنے مال کو رکھ دیتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں سفر پہ، چاہے اتنے دن کے بعد آئیں گے تو ہم آپ سے لے لیں گے۔ یعنی جو آپ کا ایک دم کھلم کھلا دشمن ہے، مگر اس معاملے میں تو اس طرح کا کریکٹر مسلمانوں کا بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے نوجوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپہ گیری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی شریک رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی، اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ شریک ہونے کے تو آپ بھی اس میں شریک ہوئے، پر کسی پر تیر نہیں چلائے، بس چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے، اور دشمن کی طرف سے جو تیر آتے انہیں روکتے۔ اس جنگ میں گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس میں سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا، انہیں صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہوا۔ یہی معاہدہ حلف فضول کے نام سے مشہور ہوگا۔ اس معاہدہ میں آپ بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت آپ کی 20 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ پھر وہی لہو لعاب تھا، وہی سرمستیاں تھیں، ہر طرف رنگ ریلیاں بنائی جانے لگیں، آوارگی اور بیحائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں، اور لوگ داد عیش دینے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے، وہاں کھلی فضا ہوتی، روح پرور سما ہوتا، آنکھ بکریوں کی دیکھ بھال کرتی، اور روح کائنات کا وسطوں پر پرواز کرتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معمول تھا، آپ اپنی بکریوں کو لے کے میدان میں چلے جاتے، اور زمین اور آسمان کو آپ دیکھتے، پہاڑوں کو دیکھتے، سوچتے، غور فکر کرتے تھے۔ یہ تھی آپ کی زندگی، یہی آپ کے شب و روز تھے، یہی آپ کی مشاغل اور دلچسپیاں تھیں، اسی میں آپ کے لیے سکون اور راحت کا سامان تھا۔ تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا، اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا، یعنی اللہ کی قدرت کی دیکھنا، سمجھنا، سوچنا۔ آپ کو بس بکریاں چلانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ کو ذہن و فکر کی نشو و نما ہوتی، قلب روح پر معرفت کا فیضان ہوتا، اور کائنات کے اسرار منکشف ہوتے، اور ابو طالب وہ روزی اور روزگار کی فکر رکھتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے، اور ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے، اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ کے فضل سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھتیجے تم جانتے ہو اپنی مالی حالت کیا ہے؟ ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ دوسروں سے اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہے، کہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ اس وقت آپ کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ چچا آپ جو فرمائیں، سر آنکھوں پر آپ نے اسی ساتھ مندی کا مظاہرہ کیا جس کی انہیں امید تھی۔ خدیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھیں، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصی تک پہنچ کر آپ سے جا ملتا ہے۔ یہ بنو مخزوم کی 2 رئیسوں سے ایک کے بعد ایک دیگر بیاہی تھیں۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔
پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا، کسی کو قبول نہیں کیا۔ وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی اور کاروبار میں کافی برکت ہوتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو تجارت کے لیے وہ کسی مناسب آدمی کی تلاش میں تھیں۔ ابو طالب، خدیجہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ ابو طالب نے پوچھا۔ خدیجہ، آپ کسی غیر کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا۔ محمد تو اپنے آدمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی امین۔ ابو طالب خوش خوش آپ کے پاس آیا، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا، شام جانے کا قافلہ تیار ہوگا۔ یہ آپ کا دوسرا سفر تھا، اس سے پہلے آپ بھی گئے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ کے ساتھی خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا، آپ کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے رخصت ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی، دیکھو میسرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، کسی طرح کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ یہ ان کا غلام تھا، اس کا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، راستے میں ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا، پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ کو حاصل تھیں، آپ بھی ان کے لیے ایک بہترین رفیق، سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا خدیجہ رضی اللہ کا غلام کا میسرہ، تو نہ پوچھئے اس کا کیا حال تھا، ایسا لگتا جیسے وہ آپ ہی کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کو آپ نے بڑی کامیابی سے تجارت کی۔ ایک ہوشیار اور تجربے کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح، پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 یعنی نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے، سوچ لیجیے۔ تو آج ہمارے مسلمان کے اندر بڑی کمی ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے اس میں ہر چیز میں سلیقہ ہوتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی، اور جو سامان منگائے تھے سب ساتھ لائے۔ واپس ہوئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ جو فرمائشیں کی تھی، جو سامان منگائے تھے وہ سب ساتھ لائے۔ کاروبار کی ان مشغولیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات چھوٹ گئے۔ کیا معمولات تھے آپ کے؟ آپ جاتے صحرا میں ریگستان میں جاتے، غور فکر کرتے، دیکھتے، یہ سب چھوٹ گیا، اب تو بزنس میں لگ گئے؟ نہیں، آپ اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کے غور و فکر کرتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تول لیتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے۔ گھنٹوں بیٹھے اسی غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلہ کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز عادت کے مطابق آپ اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ واقعہ گزر چکا ہے پیچھے بھی، پہلی بار جب آپ سفر پہ گئے تھے تو یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کے لیے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے واقف تھا۔ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ قریش کا ایک نوجوان جس کا خاندان خانہ کعبہ کا کلید بردار ہے۔ راہب، تم نے ان میں کیا کیا باتیں دیکھی ہیں؟ میسرہ، سچائی، ایمانداری، پاکیزگی، ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصور کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اچھا ان کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ یہ کچھ گھبراہٹ سی طاری بولا، آنکھیں سیاہ یعنی کالی اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں ہلکے سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور جو آپ کے پاس آنے کے لیے پڑ تول رہا تھا بولا، میسرہ یہ جوان اس درخت کے نیچے ٹھہرا ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، آخر وہ آخری نبی ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو راہب تھا اس نے دم بتا دیا کہ آپ نبی ہی ہو سکتے ہیں۔
پھر وہ آپ کے پاس آیا، اس قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ کے خیالات کو معلوم ہو اور اندازہ ہو آپ کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام ہے اور کتنا احترام ہے۔ آپ نے اس کی تردید کی اور ان سے بیزاری کا ظاہر کی، یعنی جو بھی مذاہب کے بارے میں پوچھتا، کیونکہ سب غلط تھے اسلام کے لیے، آپ نے سب کا تردید کی، یعنی اس کو نفی میں کہا۔ ہاں، یہودیوں کے جو بڑے عالم، خود اس کا مذہب عیسائی تھا، اس نے اس کے بارے میں سوال کیا، اس میں جو اچھائیاں ہیں یا خرابیاں تھیں سب آپ نے واضح کر دی، یعنی جو کچھ اپنے مذہب کے بارے، عیسائی مذہب جو تھا اس کے بارے میں آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا۔ مکہ سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک مقام تھا جو اس وقت مراز الظہر ان کے نام سے معروف تھا، آج وہی وادی فاطمہ کے نام سے معروف ہے۔ مراز الظہر آ گیا تو میسرے نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی رفتار تیز کرو، لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ آپ نے اونٹنی کی رفتار تیز کر دی، دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت بالے خانہ میں تھیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی مزے لے رہی تھیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں، ایک اونٹنی پر کوئی سوار ہے اور اونٹنی ریگ زار کی تپتی ہوئی ریت پر رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سوار پر نظریں گاڑ دی کہ پہچانے کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ دروازے پر پہنچے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھی، وہ آپ سے بہت محبت سے ملی، خیریت سے واپس آنے پر مبارکباد دی۔ پھر آپ نے بڑے اچھے اور دلکش انداز میں سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی پوری رودات بیان کی، کیا بیچا، کیا خریدا، کتنا نفع اٹھایا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہی اور دل ہی دل میں اش کرتی رہی۔ آپ کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی، آپ کی خوش کلامی ان کے دل کو لبھا رہی تھی اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کے من کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی تھی، اتنی کی اور کبھی نہ ہوئی تھی، اس سے وہ بہت متاثر تھیں۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ پھر اتنی میں حیرت و مسرت ہوئی، اتنی ہوئی کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے آپ سے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی، جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا اور آپ کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ میسرہ نے کہا، ایک واقعہ اور ہوا جس پر میں حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے۔ میں بہت پیچھے، اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں۔ میں بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، ان کو صورتحال بتائی تو پہلے تو انہوں نے دونوں اونٹوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہکایا۔ اب وہ اس طرح دوڑنے لگے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئی، بولی، بھائی ان میں تو بڑی عجیب باتیں ہیں۔ اب ناممکن تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں، آپ ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جب دیکھیے آپ ہی کا تذکرہ کرتی ہیں، جس سے ملتی ہیں آپ ہی کے گن گاتی ہیں۔ اب ان کے آپ سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کسی طرح امین اور صالح جوان کے دامن سے بچ جائیں، کسی طرح سے اسے اپنا شریک زندگی بنا لیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی، پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، ہاں یہی خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا، اللہ پرواہی سے رخ پھیر لیا تھا۔ آپ کی رفاقت، یہ خواہش اتنی بڑی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اس سے راز نہ رکھ سکیں۔ قریبی عورتوں نے ان کی اس خواہش کو بھانپ لیا۔ ان میں ایک خاتون تھی نفیسہ بنت امیہ، کچھ سیرت نگاروں نے ان کا نام نفیسہ بنت منیہ بھی لکھا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی نام ہیں۔ منیہ نفیسہ کی والدہ کا نام تھا اور امیہ ان کے والد کا نام تھا۔ تو نفیسہ نے خدیجہ سے کہا، خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ آخر کیسے، اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ تم تو بس ہاں کرو، یہ کام تو میرا کام ہے۔ پھر نفیسہ آپ کے پاس آئی، بولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنہائی کی زندگی کب تک رہے گی؟ اب تو تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ فرمایا، میرے پاس کیا ہے جو گھر بساؤں؟
نفیسہ اچھا بتاؤ اگر اس کا انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے گھر بسانے کہا جائے تو تیار ہو جاؤ گے؟ تو انکار تو نہیں کرو گے؟ فرمایا وہ کون ہے؟ کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ نفیسہ: خدیجہ سے بہتر جوڑا تمہیں نہیں ملے گا، نیک کام میں دیر کیا، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ بہت متاثر تھے، آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، ان کا دوسرا نام ایک طاہرہ لقب تھا۔ آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا، لیکن اس سے نکاح یہ تو خواب اور خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا اس کے لیے بڑوں نے زور لگائے لیکن ترس کے رہ گئے۔ فرمایا لیکن کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیا سونے کی چڑیا اس ویرانے میں بسیرا کرنے کو تیار ہو جائے گی؟ نفیسہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا، تم اس کی فکر نہ کرو، اس چڑیا کو اس باغ میں لانا تو میرا کام ہے۔ آپ ابو طالب کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا کا سنایا۔ یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے بتائی۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی ہی نہیں تھی، اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ بولے تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون مال و دولت اور جاہ اور منصب والوں کو تو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا دلہا بنانا پسند کر لیں۔ پھر بولے لیکن بیٹے ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی تو عجب کی بات نہیں ہے، تمہارے پاس سونے چادر کی دولت نہیں صحیح، لیکن تم خود ایک ایسا انمول ہیرا ہو جس کے سامنے ساری دولت دنیا ہینچ ہے۔ فرمایا چچا مجھے نہ مال کی ہوس ہے اور نہ اس محرومی کا کوئی غم۔ ابو طالب نے بھائیوں کے ساتھ لیا اور خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے۔ ان کے بھائی عمرو بن خویلد سے بھی ملے اور ان کی طرف سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیغام دیا۔ بھائی اور چچا کو پیغام اس وجہ سے دیا کہ ان کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے، بلکہ کہنا چاہیے کہ پہلے ہی سے تیار بیٹھے تھے اس برکت کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ چٹپٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفا یعنی بڑے لوگ خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، جیسے آج بھی خطبہ کا نکاح ہوتا ہے۔ خطبہ بہت عمدہ تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کس درجہ متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں، ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد میرا عزیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم سب جانتے ہو، یہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ یعنی 20 اونٹ جو ہے آپ کی مہر تھی۔ اس طرح مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ کی عمر 28 سال تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق خدیجہ رضی اللہ کی عمر 40 سال تھی۔ دونوں روایت آتا ہے، اس لیے دونوں بات لکھتی ہے، مگر آپ کی تو عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی۔ تو یہ آپ کا نکاح جو ہے آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت بھی جو نکاح کا طریقہ تھا وہ آپ نے حمد ثنا کی، اور آج بھی اللہ کی حمد ثنا ہی کی جاتی ہے، خطبہ دیا جاتا ہے اور اس میں دونوں کی رضامندی ہوتی ہے۔ مہر اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے مہر۔ اور آپ کو کتنے اونٹ دیے تھے مہر میں؟ 20 اونٹ مقرر تھا۔ تو مہر میں آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں آپ طے کر سکتے ہیں جس پہ دونوں پچھ راضی ہو جائیں۔ اور آج تو مہر کا بہت زیادہ ہے، اس زمانے میں اونٹ سے بڑا قیمتی کوئی چیز ہوتا نہیں تھا۔ تو یہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی زندگی، اخلاق، ایمانداری، صداقت، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا کام کرنا تو دم لگن سے کرنا۔ جب آپ نے ایسا کیا تو ہم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، یہی سیرت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر